Order number 2, Senator Mushtaq Ahmed Saab, please move order number 2. Sir. Shukriya, Mr. Chairman. I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Transgender Person Protection of Rights Act 2018, the Transgender Person Protection of Rights Amendment Bill 2021. جی یہ بل کیوں لا رہے ہیں؟ سیدھا اور جلدی اگر بتائیں تاکہ آپ کی ساتھیوں کے بل لا سکیں. جی ہم ایشو ہے مسٹر چیئرمین، میں یہ جو بل ہے جس کو میں لایا ہوں اس میں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ پروٹیکشن آف رائٹس میں کچھ ترامیم تجویز کی ہیں. میں تھوڑا سا ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قانون بنا ہے 2018 میں، اس کا مس یوز ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی. دیکھیں، ٹرانسجینڈر پرسن کی ڈیفینیشن کی گئی ہے 3 ڈیفینیشن. اس میں پہلی ڈیفینیشن ٹھیک ہے اور ایوان کے لیے. دوسری ڈیفینیشن میں بتا دیتا ہوں: یونک اسائنڈ میل ایٹ برتھ بٹ انڈر گوز جینیٹل ایکسیشن اور کیسٹریشن، یعنی ایک ایسا مرد جو کیسٹریشن سے گزرا ہو یا ڈیمیج ہو چکا ہو، اس کو ٹرانسجینڈر قرار دی گیا. تیسری تعریف ہے: a transgender man, woman, خواجہ سیاہ or any person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectation based on the sex they were assigned at the time of birth. Mr. Chairman, اس میں پورا مرد یا عورت ہے، یعنی یہ دونوں، اس کو ٹرانسجینڈر قرار دیا گیا ہے. اب تیسری جو چیز ہے مسٹر چیئرمین وہ یہ ہے: ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن. یہ جو کلاس 3 ہے یہ ذرا سن لیجئے. A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provision of this act. Mr. Chairman, اس ایکٹ سے ہوا یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن 2 کی روح سے ایک مرد سرجری کی صورت میں اور ڈیفینیشن 3 کی روح سے ایک مرد بغیر سرجری کے اپنے آپ کو عورت تسلیم کروا سکتا ہے اور عورت جو ہیں وہ مرد تسلیم کروا سکتا ہے. اس لیے مسٹر چیئرمین یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ جو سیکشن جو ڈیفینیشن کی اس ایکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی روح سے اور سیکشن 3 کی روح سے ایک بندہ، یعنی آپ دیکھیں، اپنی مرضی، تخیل یا زغم کی بنیاد پر جس جنس کو رجسٹریشن کرنے کا اختیار دے رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں his or her self perceived gender identity. تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ایک فرد جو ہے بایولوجیکلی مرد ہوگا لیکن اس کے خیالات اور زغم اور تفرقات عورتوں جیسے ہوگی، وہ عورت کی صورت میں آپ کو رجسٹر کرے گا اور اس سے ہم جنس پرستوں کی شادی کی طرف جو ہے وہ معاملہ جائے گا. تو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ اسلام کے قانونی وراثت کے خلاف ہے. جی ایکٹ کا سیکشن 7 ٹرانسجینڈر مرد کے برابر وراثت کا حصہ دیتا ہے اور اس ایکٹ میں ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن ہے اور ایکٹ کی سیکشن 3 کی ٹرانسجینڈر کی رجسٹریشن کی روشنی میں کہ وہ ایک عورت کو جو ہے ٹرانسجینڈر عورت کو عورت کا اور ٹرانسجینڈر مرد کو مرد کا حق وراثت ملے گا. تو اس کے نتیجے میں جب وہ چینج کر لیتے ہیں تو یہ قانونی وراثت کے اوپر بھی اس کی ضد پڑتی ہے. پھر مسٹر چیئرمین جو اس ایکٹ ہے اس کی سیکشن 3 کی روح سے ٹرانسجینڈر کی سیکشن